السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے، آپ کے والدین کا بھی سایہ آپ پر قائم رہے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اگلے سفر آسان فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ ویلوگ کی طرف سے چلیں، آپ لوگوں سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جو سوال کیا جائے جواب دیں، اور گروپ میں اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبروں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہباز شریف نواز شریف کی سربراہی میں دن رات سرگرم ہے، دن رات ایک کر رہے ہیں اور پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے 1.1 ارب ڈالر منظور کر لی ہیں۔ یہ گزشتہ پروگرام کی آخری قسط تھی۔ پاکستان نے جولائی 2023 میں آئی ایم ایف سے 9 ماہ کا قرض پروگرام لیا تھا، اور پاکستان نے قرض پروگرام کے اہداف کے حصول میں سنجیدہ کوششیں بھی شروع کی۔ قرض پروگرام کے بعد پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% تک پہنچ رہی ہے، اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ توقع ہے کہ مہنگائی کے بڑھنے کے شرح جون میں کم ہو کر 20% ہو جائے گی۔ پاکستان کے خالص زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 ارب سے بڑھ کر 8 ارب ڈالر کے ہو گئے ہیں، اور توانائی کے شعبے میں بروقت ٹیرف ایڈجسٹمنٹ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ وصولی میں اضافے کے ذریعے گردشی قرضوں میں اضافے کو کم کیا گیا ہے۔ رواں مالی سال میں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 8% رہنے کی توقع ہے، اور گزشتہ مالی سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 8.5 تھی، یعنی کہ 8.5% تھی، جو کہ اب 8 رہنے کی توقع ہے۔ رواں مالی سال محصولات اور گرانٹس جی ڈی پی 12.5% رہ سکتی ہے۔ گزشتہ مالی سال محصولات اور گرانٹس جی ڈی پی کے 11.4% تھی، اور رواں مالی سال بجٹ خسارہ جی ڈی پی 7.5% رہنے کی امکان ہے، توقع ہے۔ گزشتہ مالی سال بجٹ خسارہ جی ڈی پی کی 7.8% تھا۔ رواں مالی سال کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کی 0.8% تک رہ سکتا ہے، اور گزشتہ مالی سال پاکستان کا کرنٹ خسارہ جو ہے وہ 0. مطلب اگر دیکھا جائے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جو اہداف ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جب کسی پروگرام میں یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے، ہم خود کسی پروگرام میں جاتے ہیں، لوگوں کو ابھی ہی اسی وقت ہی یہ سب کچھ چاہیے، بس ان کو مطلب کہ مہنگائی ایک ہی لمحے میں ختم ہو جانا چاہیے۔ میرا بھی یہی کہنا ہے کہ بجلی کے بل بھی آج کم ہونے چاہیے، مہنگائی بھی آج ختم ہونا چاہیے، سب کچھ ہی آج ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا پریکٹیکل۔ آپ کو بھی پتہ، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں اور آپ وہاں بیٹھ جائیں اور بیٹھتے ساتھ ہی کہیں کہ ہونی لے آؤ جو پکیا جائے، بھائی جتنا بھی جلدی کریں گے، آپ ڈھابے بھی چلے جائیں گے جو سب سے جلدی ہو سکتا ہے، روٹیاں بھی ٹک ٹک لگنے ڈیاں لانے میں، پھر اس کو 1.5-2 منٹ تو لگ ہی جائیں گے نا۔ وہ پلیٹوں میں ڈالے گا، سلاد ڈالے گا، روٹیاں چکے گا، تھڑ تک لے آنے ہیں، 2-2.5 منٹ تو لگ ہی جان گے۔ اب یہ سارا کچھ کرتے ہوئے کوئی 1 آدھ سال تو لگے گا نا۔ جس نظام کو عمران خان نے 4.5 سال لا کر برباد کیا ہے، آپ کو پتہ ہے برباد کرنا آسان ہوتا ہے اور بنانا مشکل ہوتا ہے، کہ عمران خان صاحب نے جس نظام کو 4.5 سال لگا کر جو خراب کیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا بہت تو ٹائم لگے گا۔ خیر انشاءاللہ ہوگا ٹھیک سارا کچھ۔ ادھر نون لیگ نے نواز شریف کو فرنٹ پر لانے کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ کر لیا ہے۔ نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر منتخب کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس 11 مئی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں مریم نواز کے علاوہ دیگر سینئر پارٹی اراکین بھی شرکت کریں گے، جبکہ ملک بھر کے 3,500 سے زائد جنرل کونسل ممبران کو اجلاس میں شرکت کی دعوے نامے جو ہیں وہ نامے ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس 1 پوائنٹ ایجنڈا پر مشتمل ہوگا، جس میں بانی پارٹی نواز شریف کو پارٹی کا صدر منتخب کیا جائے گا۔ نواز شریف کا پارٹی کے لیے سرگرم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت جس طرح سیاست چل رہی ہے، نواز شریف کی پارٹی کو اشد ضرورت ہے، کیونکہ ورکر کا بھی حوصلہ جو ہے وہ چھوٹ رہا ہے، اور ورکر جو ہے نا وہ بھی پریشان ہو رہا ہے۔ اس کو بھی لگ رہا ہے حکومت بننے کے بعد ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حکومت بننے کے بعد جو بڑے بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی، ان کو بھی لگتا ہے کہ اگنور کیا جا رہا ہے، ہاں جی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مصروفیت، کام، اور پھر جس لیول پر کام ہو رہے ہیں، وہ چاہے پنجاب ہو چاہے مرکز ہو، وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے چھوڑا ہے۔ اور جو پھر دیگر جماعتیں ہوتی ہیں نا، پھر وہ ان کے لیے رنگ روٹ اور بھرتی کھولنے کے لیے بڑے اہم موقع ہوتے ہیں۔ میں کچھ چیزوں کا گواہ ہوں
کہ نون لیگ کی طرف سے کچھ اگنور کیے گئے لوگوں کو، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگنور کیا گیا ہے، اور ان کی بڑی لمبی سیاست ہے پی ایم ایل این کے اندر، ان کو دوسری پارٹیوں سے آفریں ہو رہی ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم وہ سب کچھ آپ کو دیں گے جو آپ کو آپ کی پارٹی سے پچھلے بڑے سالوں سے نہیں ملا۔ انہیں بتانا ضروری ہے کہ نواز شریف ہی حکومت اور پارٹی دونوں کو لیڈ کریں گے۔ حکومت بنانے کی جو اس سے میاں صاحب کافی حد تک فارغ ہو گئے ہیں، تمام لیگل جو چیزیں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے صدر کا الیکشن ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے وزراء کا ہو، وہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ تو اب اگلا سٹیپ جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے لینا ہے وہ ہے پارٹی، اور انشاءاللہ تعالی اگر 11 مئی کو میاں صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے چھا جائیں گے کچھ ہی دنوں میں۔ جب وہ پوری پاکستان کے دورے کر رہے ہوں گے تو آپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے اور میں بھی خوش ہو رہا ہوں گا۔ علی امین گنڈا پور اثاثوں کو ظاہر کیے بغیر وزیر اعلیٰ تو بن گیا، نااہلی کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی ہے، اب جب بھی الیکشن کمیشن بلاتا ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف حاصل کر لیتا ہے، یوں ہی 5 سال عدالتیں اسے شیلٹر دیتی رہیں گی، وہ نااہل ہوتے ہوئے بھی وزارت اعلیٰ چلایا جاتا رہے گا۔ اس کی ایک مثال پچھلے ڈپٹی سپیکر وہ جو سوری صاحب تھے، ہاں جی قاسم سوری صاحب جو تھے، ان کی بھی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ بھی نااہل تھا، اس کے بھی مطلب اس کا بھی سٹے لے کر جو جیلی ووٹ ہیں وہ ٹھپے لگا کر آیا ہوا تھا بلوچستان سے، اور پھر وہ 5 سال تک کیس چلتا رہا، اور اسی طرح یہ جو گنڈا ہے یہ بھی 5 سال تک عدالتوں کے سر پر وزارت اعلیٰ چلاتا رہے گا۔ حالانکہ ایک اقامہ پر فارغ کیا گیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کو، اور پارٹی سے بھی اور جیلوں میں بھی ایک اقامہ بھی کیا تھا، ڈکلیئر تھا، صرف تنخواہ لے سکتے تھے، کیونکہ لی نہیں تھی اس لیے بتایا نہیں تھا، کیونکہ تنخواہ بینک میں آئی نہیں تھی اس لیے بتایا نہیں تھا، لیکن اصرار کیا گیا کہ جناب تسی پاویں دسو یا نہ دسو، تہاڈی یہ تنخواہ بنتی ہے، اور یہ ریزن ہے کہ تسی ایماندار نہیں ہے، تسی صادق اور امین نہیں ہے، اور پورے پاکستان دی اسمبلیاں دے وچوں ایک ہی بندہ سی جہدے تے ایلیگیشن لایا سی، اور دوسری طرف گنڈا پور جو ہے وہ دن دہاڑے جو پہ فراڈ دھوکے اور جو اس نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، انہوں عدالتاں کہتے ہیں کوئی گل نہیں، تو سونا چنگا لگنا ٹردا ہاتھ چ بوتل لے کے آ جایا کر۔ خیر نہیں ہو، ججوں سے متعلق بات کریں تو بابر ستار کے ایک گرین کارڈ کو رو رہے ہیں، واقفان حل بتا رہے ہیں کہ 2 جج ایسے بھی ہیں جن کے پاس 2 ممالک کی باقاعدہ شہریت ہے، یعنی وہ کسی اور ملک کے نیشنل ہیں اور پاکستان میں جج ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں وہ جج ہیں پاکستان میں، مطلب فرض مجھے نہیں پتا آپ کس ملک کے ہیں، اور میں نہ اب آپ کو وہ بتا سکتا ہوں وہ جج کون سے ہیں، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں کے گورے ہیں، کالے ہیں، نیلے ہیں، پیلے ہیں، عربی ہیں، اور وہ ہمارے ملک میں جج لگے ہوئے ہیں، اور پھر جب وہ ان کی جج کی نوکری ختم ہوگی تو پھر وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ وہاں سے ہم نے جو عدلیہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے ججوں کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں۔ اندازہ کریں کہ ملک کس طرح چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو سب سے پوچھتے ہیں، سب کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ خود کس مقام پر کھڑے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ اگر ان پہ بات کریں تو پھر ہم لوگ ججوں کو ٹرول کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں ججوں کو سوال نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا ہے کہ ججوں کو سوال نہیں ہو سکتا؟ بھائی آپ سب کو سوال کرتے ہیں اور آپ کو سوال نہیں ہو سکتا، کمال ہو جائے گا، کمال نہیں ہو گیا؟ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے جی، ججا نے جتھے دل کرتا ہے اتھے ہی پھڑ کے رگڑ دینا، بٹ اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات ججوں کو بھی سمجھائے جی۔ اگر اچھا جی مقام کی بات کر رہے ہیں تو کل تک حامد میر اور عمران ریاض ایک دوسرے کو غدار کہتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، ویڈیو موجود ہیں۔ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس صحافی کے بارے میں کہ یہ مطلب کل تک کہہ رہا تھا کہ میں مطلب مجھے انہوں نے نکالا، اور جب انہوں نے بلایا اور ان کے بوٹ چاٹ لیے تو اس کے بعد پھر عمران ریاض نے کہا کہ بوٹ چاٹنے کے بعد اب کہہ رہا ہے کہ مجھے عمران خان نے نکالا ہے جی، اور پھر اس کے بعد وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس کو ایک دوسرے کی پگڑی نہیں اچھالتے، اور جب دونوں کے جو مفادات ہیں یعنی عمران خان کو بچانا ہے، جو ڈالر ہیں ان کو حلال کرنا ہے، تو پھر دونوں ایک دوسرے ہوتے ہیں۔ پھر دونوں نے فوج سے دشمنی نکالنی ہے تو ایک ہو گیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران ریاض وغیرہ کل بھی ارشد شریف کے قتل کو استعمال کر رہے تھے اور اس کی لاش نوچتے تھے، آج بھی اسی کو بیچ رہے ہیں۔ آج بھی گدھوں کی طرح اس کی لاش کو نوچنے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور کہا کہ ہم ارشد شریف کو انصاف دلانے آئے ہیں۔ دیکھیں ارشد شریف کینیا میں قتل ہوا، پاکستان کی گورنمنٹ وہاں پر کیا کر سکتی ہے؟ کیا مطلب کہ کینیا پر حملہ کر دے؟ کیوں گیا تھا؟ کیا پاکستان کے کسی سرکاری مشن پر وہاں پر گیا تھا؟
یا پاکستان نے حکومت پاکستان نے کسی کام کے لیے وہاں پہ بھیجا تھا؟ نہیں نا۔ تو ارشد شریف صاحب کے قتل کا دکھ اور تکلیف مجھے اور آپ کو بھی ایز اے پاکستانی اتنا ہی ہے جتنے ان دونوں کو ہے، لیکن کیونکہ ان دونوں نے اس قتل کو نوچ نوچ کر گوشت کھانا ہے، گدے ہیں یہ دونوں کے دونوں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ارشد شریف کے قتل کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اور آج جو ہے عمران ریاض صاحب ایک وی لوگ بھی کریں گے جو ملین میں جائے گا، اور اس سے $2-4 ہزار بھی آئے گا، یہ مقصد ہے ٹوٹل ان کا۔ اور جب اکٹھے ہوئے عمران ریاض اور حامد میر صاحب، تو اندازہ کریں ذرا کہ پہلے کیا کہتے تھے اور اب دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعائیں ہماری ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ یہ عمران ریاض صاحب اور جو حامد میر صاحب ہے، ان کی ملاقات پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا اپنا کمنٹ جو ہے ان باکس میں ذرا پھڑکا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پھر بات ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔